سنو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جس دن 12 ربیع الاول کو، امام زرقانی المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ اس رات کو اللہ نے کائنات کے تمام جانوروں کو بولنے کی طاقت دی. سبحان اللہ. فصیح زبان میں وہ بول سکتے تھے. اور پھر لکھتے ہیں جانوروں کو اس رات بولنے کی طاقت دی تھی. ایک جانور دوسرے جانور سے بات کرتا، لیکن کیا بات کرتے اس رات کو؟ ہر جانور دوسرے جانور کو میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبریاں دے رہا تھا. مبارک ہو شہ کونین تشریف لائے، مبارک ہو اللہ کا محبوب جلوہ گر ہوا. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو یہ قرآن کہاں سے آتا، اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، اور تم پہ قربان میری جان ربیع الاول تو جو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، اور خزائے ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ ہندوستان میں یہ مسلمان کہاں سے آتا. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مسلمان بھائیوں کو عید میلاد النبی کا مبارکباد پیش کرتا ہوں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے اور آگے بھی شیئر کریں گے. یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے، تو آئیے اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم اور آپ مل کر دیکھ لیتے ہیں. ہر جانور دوسرے جانور کو مبارکبادی دے رہا تھا. میں نے یہ روایت پڑھی تو پھر احساس ہوا کتنے خوش نصیب تھے وہ 4 پیر کے جانور جو میرے آقا کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے. اس 2 پیر کے غلیظ جانور سے تو وہ افضل تھے جس کو میلاد مصطفیٰ کی بات پر ہی شرک اور بدعت کے فتوے یاد آ جاتے ہیں، کفر کے فتوے یاد آ جاتے ہیں. اور سنیوں کو چھیڑنا اس طور پر صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اولیاء نے نہیں منایا، صرف بریلوی منا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، اس کا بھی میں جواب آپ کے سامنے رکھوں. یہ سوال کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے لیکن مکہ میں کبھی حضور کی میلاد نہیں منائی گئی تھی. جس سال حضور پیدا ہوئے اس سال تو کوئی حضور کا آنے کا جشن نہیں منایا گیا تھا. یہ پٹی پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھو میاں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں کافر تھے کہ ایمان والے تھے؟ جب حضور پیدا ہوئے تھے کون لوگ تھے مکہ میں؟ سب کفار و مشرکین تھے، سوائے حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے موحدین کی جماعت زیادہ نہیں تھی. سب کفر و شرک میں مبتلا تھے. تو تم یہ دلیل دیتے ہو کہ حضور جب پیدا ہوئے کوئی خوشیاں اس طرف نہیں منا رہا تھا. ارے میاں اس وقت تو کفار و مشرکین تھے. اگر تمہارا بھی تعلق انہی سے ہے تو ہمیں کوئی بات نہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں. تمہاری رشتہ داری بھی اگر انہی لوگوں سے ہے جو مکہ کے بت پرست تھے تو ہم آپ سے کوئی گلہ نہیں کرتے. ہاں خوشیاں منائی تھی کس نے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے 53 سال کی عمر میں، لیکن مدینے میں پہلے سے ایمان والے موجود تھے. 70 سے زیادہ صحابہ وہاں پر پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے. اب حضور جب ایمان والوں کے درمیان آ رہے تھے، میرے عزیزوں مدینے میں عام طور پر حضور داخل نہیں ہوئے. بخاری بھی پڑھ لو، مسلم بھی پڑھ لو، مسلسل 9 دن تک مدینے والے میرے آقا کی آمد کا انتظار کرتے رہے، ہر دن انتظار کرتے تھے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہونے لگے، آپ کی جھلک نظر آئی. مدینے والوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا. بچیاں گلیوں میں دوڑنے لگی، نوجوان بھی اتر پڑے، عورتیں اپنی چھتوں پر، بوڑھے بھی آ گئے اور سب مل کر کے گنگنانے لگے
लगे तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो क्या कहते थे मदीने वाले, 14वीं का चांद सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर तुलू हो चुका है, हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ रहा है। पता ये चला रसूल अगर ईमान वालों के बीच आते हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं, और कुफ्फार और मुशरिकीन के बीच आए हैं तो कुफ्फार और मुशरिकीन तो कब खुशियां मनाते, उन्हें किस बात का एहसास। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर फख्र करते हैं कि हमारी निस्बत मदीने के ईमान वालों से है। बेशक सुभान अल्लाह, मदीने के ईमान वालों से है, और मदीने वालों ने खुशियां मनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी हुजूर की आमद की खुशियां मनाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। फिर अब ये सवाल, अच्छा इनको ये याद नहीं है, मक्का में भी कुछ लोग खुशियां मनाए थे, बेशक मक्का में भी कुछ खुशियां मनाए थे। जो एतराज करते हैं उनके बाप दादाओं नहीं मनाए थे। अबू लहब का नाम सुना होगा। बेशक अबू लहब उस वक्त तो गुस्ताखे रसूल नहीं था, लेकिन हुजूर की आमद पर उसने खुशी मनाई थी। अपनी कनीज को, सोएबा लौंडी को आजाद कर दिया था खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर बेटा पैदा हुआ, खुशी में आजाद किया। और बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्बास कहते मैंने ख्वाब में अपने भाई अबू लहब को देखा, मरने के बाद कुफ्र पर मरा है। पूछते हैं तेरे साथ क्या हाल होता है, उसने कहा हमेशा आग में जलता हूं, लेकिन हर पीर को मेरी एक उंगली ठंडी कर दी जाती है, बेशक मैं उसको मुंह में रखता हूं तो ठंडक महसूस होती है। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि पीर के दिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, इस उंगली के इशारे से मैं अपनी कनीज को आजाद किया था। बस उनकी मिलाद की खुशी में लौंडी को आजाद किया तो अल्लाह ने मुझे इतनी राहत अता फरमाई। एक काफिर और मुशरिक को मिलाद की खुशी पर कब्र में उंगली ठंडी की जा सकती है, तो फिर आशिकाने रसूल की खुशियां मनाने में क्या मौला पूरी कब्रों को ठंडी नहीं करेगा? वाह वाह वाह। इसीलिए आला हजरत को पढ़ो, आला हजरत ने सच्चा पैगाम दिया है, जालिमों सुनो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सलमान अजरी साहिब किबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालांकि हदीसों में यह भी मिलता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की रात आई, हजरत आमिना खुद फरमाती है कि एक बदली छाई और मेरे घर की तरफ आने लगी एक अबर, और फिर मैंने गौर किया तो उस बदली में, उस अबर में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज, और उसके बाद फिर मैंने कान तवज्जो के साथ उस तरफ लगाए तो सुना वो फरिश्तों की जमात थी जो मेरे घर की तरफ आ रही थी, और हर फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को मुबारकबादी दे रहा था कि मुबारक हो अल्लाह का महबूब जमीन पर आने वाला है। यह हजरत आमिना फरमा रही। और जिब्राइल अमीन के बारे में भी रिवायत मिलती है कि उस रात को उन्होंने अपने हाथ में 3 झंडे उठाए थे, एक खाने काबा की छत पर लगाया, एक बैतुल मुकद्दस पर, और एक हजरत बीबी आमिना के घर पर। ये खुशियां नहीं मनाना है तो और क्या है? इसलिए मेरे अजीजों छोड़ो इनकी उनकी बातों को। बड़े मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा था हाजिरो नाजिरो गैबो बशर को छोड़, शुक्र करके वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आप बूंदा बांदी भी शुरू हो गई है, ये मिलाद की रहमत से। बेशक सुभान अल्लाह। और इस मजमे के इन तमाम लोगों का मेरे अजीजों मिलाद की शब मना रहे हैं। अगर बारिश आ जाती है तो मैं ये समझता हूं अभी इम्तिहान की घड़ी भी आ गई, इम्तिहान का वक्त भी आ गया, इसलिए कि बहुत मर्तबा जिंदगी में आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे,
اگر تم میدان میں جمے رہ گئے تو پھر اللہ کی رحمت بھی اترے، بے شک سبحان اللہ، ثابت قدم رہے۔ یہ بارشیں ہمیں سکھاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی کو بارش میں بھیگنے کی عادت ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرور کہوں گا میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو تو آگ بھی برسے تو جمے رہنا چاہیے۔ بے شک حضور کی محفل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، جمے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، امام دارالہجرہ مدینے کے امام حدیث کا درس دے رہے تھے اپنے شاگردوں کے سامنے، اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور بدن کسمسانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو کر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد چہرے پر زردی پیلا پن، پھر آپ نے بدن ادھر ادھر کیا، پھر پڑھانے لگے۔ 3 بار ایسا ہوا۔ جب حدیث مکمل کر لی تو جلدی سے اٹھتے ہیں اپنے حجرے میں اندر بھاگ کر چلے گئے۔ شاگردوں نے دیکھا کہ کچھ تو ہوا ہے، امام دوڑ کر کے پیچھے گئے۔ امام مالک نے اپنا جبہ اٹھایا تو دیکھا پیٹھ پر ایک بچھو ڈنک مار رہا تھا، بچھو ڈنک مار رہا تھا۔ بچھو کا ڈنک سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، آدمی درد میں تڑپتا ہے۔ امام مالک کو جب وہ بچھو نکالا گیا، شاگردوں نے کہا حضور یہ کب سے کاٹ رہا؟ کہا بہت دیر سے۔ کہا اٹھ کیوں نہیں گیا آپ؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہا تھا، اللہ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا تھا۔ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ حضور کی حدیث کے درمیان کسی موذی جانور کی طرف توجہ کرو۔ میرے عزیزو سنیو، سیکھو حضور کی محفلوں کا ادب کیا ہے۔ آج ہماری محفلیں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ لوگ بہت سارے جلسوں میں سرکس بازی کے طور پر شامل ہوتے ہیں، جیسے کوئی جوکر آیا ہو اور جوکر کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی محفلیں نہیں ہوتی، یہ ایمانی محفلیں ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور فرشتے سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنی محفلوں کو جتنا تم ادب کرو گے اتنی رحمتیں پاؤ گے۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، میلاد کی محفل ہے، آج ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ مصر کے ایک بڑے بزرگ شیخ حسن البنا، وہ مولود کی محفل اپنے گھر میں رکھتے تھے ہر ہفتے، لیکن جب 12ویں شریف ہوتی تھی بہت بڑی محفل رکھتے، سارے علماء کو بلاتے تھے، سارے علماء کو۔ 12ویں شریف کی محفل تھی اور سارے علماء آئے تھے، رات بھر مجلس میلاد چلتی رہی، حضور کی بارگاہ میں قصیدے پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو سارے علماء کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ شیخ حسن البنا کے گھر اس دن سارے علماء مشائخ سب تھے، رات بھر محفل چلی، مٹھائیاں تقسیم ہوئی۔ جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو سب قریب کی مسجد میں نماز کے لیے گئے۔ جیسے ہی نماز ہوئی مسجد سے اعلان ہوتا ہے مؤذن کی طرف سے کہ شیخ حسن البنا کی چھوٹی بیٹی کا انتقال ہو چکا۔ نماز جنازہ فجر کی نماز کے بعد ہے۔ رات بھر جن کے گھر میں مولود کی محفل چل رہی تھی، اسی شیخ کی بیٹی کے موت کا اعلان۔ سارے بزرگ چونک گئے، ہم رات بھر ان کی محفل میں بیٹھے تھے، ابھی اچانک بیٹی کا انتقال کیسے ہو گیا؟ اور پھر ابھی اتنی جلدی سے جنازہ بھی رکھ دیا آپ نے۔ دوڑے دوڑے سب مشائخ علماء پھر سے گھر آئے، شیخ حسن البنا سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گئے؟ رات بھر تو آپ ہمارے ساتھ تھے محفل میں، کیسے اچانک انتقال ہوا؟ شیخ حسن البنا کہتے ہیں حقیقت میں میری بیٹی کا انتقال مغرب کے بعد ہی ہو چکا تھا، رات کو ہی ہو چکا تھا۔ ہم نے اپنی بیٹی کی لاش پر چادر اڑا دی، میں نے اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا آج میرے مصطفیٰ کی مولود کی محفل ہے، میری بیٹی کی موت کا غم حضور کی آمد کی خوشی پر غالب آنے نہ پائے، ہم حضور پاک کی محفل مولود میں ہیں، لہذا بیٹی کی موت کی خبر نہیں سنانی ہے جب تک یہ مجلس مولود نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، سارے مشائخ علماء رو پڑے کہ حضور کی محفل کا ادب کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی موت تک کو انہوں نے پورے لوگوں پر ظاہر ہونے نہیں دیا۔ صبح تک
یہ محفل مولود کا ادب ہے میرے عزیزوں. ہمارے علماء نے یہ سکھایا ہمیں, ہمارے مشائخ نے ہمیں سکھایا ہے. لوگ آج تو جلسوں کو اور مولود کی محفلوں کو یوں ہی سمجھتے ہیں, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ایک بندہ بھی بے وضو نہ بیٹھے, بے وضو نہ بیٹھے. بے شک میں تو بہت سارے جلسوں کو دیکھ رہا ہوں, پان کھاتے, گٹکا کھاتے, تمباک رگڑتے, بیڑی پیتے, جلسوں میں شریک ہیں. تم کیا دیکھنے آئے ہو؟ ہم اپنے جلسوں کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں ہم محفلیں اس لیے سجاتے ہیں وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے, یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا. بے شک سبحان ہمارا تو یہ کہنا ہے وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے, یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. جب ہماری محفلیں حضور کی آمد کا انتظار کرتی ہیں تو میرے عزیزو, معمولی آدمی کے انتظار میں آپ اپنے کپڑے صحیح کر لیتے ہو, رسول پاک کی آمد کے لیے اپنے پورے تن بدن کو صحیح کرنا چاہیے. ہاں بے شک اپنے جسم کے اندر اور اپنی روح کے اندر ادب آ جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے, اسی لیے میں محفلوں کا ادب بھی تمہیں سکھا جاتا ہوں. مہربان. تم سنی ہو, اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. بے شک مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل زمانے سے, میں نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے. مرے دل سے. تم سنی ہو, مومن ہو, حضور کی عزت پر مر مٹو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ادب رکھو. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب جانوروں میں بھی ہے, جانوروں میں بھی ہے, شجر و حجر میں بھی ہے, پتھروں میں بھی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا جنگ خیبر میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا تھا. وہ گدھا حضور سے گفتگو کرتا ہے, حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, میں ان گدھوں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی سب پیٹھ پر انبیاء ہی سواری کیا کرتے تھے. میں ان گدھوں کے نسل کا آخری گدھا ہوں, اور آپ رسولوں کے سلسلے میں آخری رسول ہیں. وہ گدھا یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا, میرا مالک ایک یہودی, لیکن اب تک اس یہودی کو میں اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیا. اللہ علیہ وسلم. جب بھی وہ بیٹھتا میں اسے گرا دیتا تھا. گدھا جانور. حضور پاک پوچھتے وہ تیرا مالک تھا, کیوں گرا دیتا؟ گدھا کہتا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ پیٹھ سنبھال کر رکھنا, اس پر سید الانبیاء سواری کرے. واہ واہ واہ. جانوروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے, امتیوں میں کس قدر ادب ہونا چاہیے. اسی لیے الحمدللہ بریلی سے جن کی نسبت ہے, حضور کا نام آتے ہی وہ انگوٹھے بھی چوم لیتے ہیں, اور اگر حضور کا سلام ہونے لگے تو بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. بے شک یہ ادب ہے یا نہیں ہے؟ ادب ہے یا نہیں؟ لوگ ابھی تک انہی اعتراضات میں ہیں کہ تم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو, یہ کہاں سے ثابت ہے, وہ کہاں سے ثابت ہے. نیتاؤں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو, اس کا کوئی ثبوت پوچھتے بھی نہیں. ہاں تمہارے لیے وہ تعظیم کے لائق ہیں جو آج کسی پارٹی کے نیتا ہیں, اس لیے کہ تم ان کا فضلہ کھاتے ہو, اور ہم اپنے نبی کا صدقہ کھاتے ہیں. بے شک اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ادب کیوں نہ کریں. ترکی میں ایک بزرگ تھے, ابھی انتقال ہوا چند سالوں پہلے, 96 سال کی عمر ہو چکی تھی ان کی, 96 ایئرز. میں نے قریب سے دیکھا, وہ اگر کرسی پر بیٹھتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اگر خطبہ دے رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, اگر حضور کا نام آ گیا زبان پر تو بیٹھ کر کے تقریر میں کبھی آپ کا نام نہیں لیا, کھڑے ہو جایا کرتے. اگر ایک تقریر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام 60 بار آ جائے, 60 بار وہ کھڑے ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی بیٹھ کر کے نبی پاک کا نام نہیں لیا. یہ ادب تھا. سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہے؟ سلطان محمود غزنوی یہ بہت پائے کے بزرگ بھی ہیں, اللہ کا خوف رکھنے والے منصف اور عادل بادشاہ بھی ہیں. ان کے خاص وزیر تھے ایاز. ایاز
अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद था। सुल्तान महमूद ने बहुत प्यार किया मोहम्मद को। अयाज के बेटे को खिलाते भी थे, बादशाह थे, अपने वजीर का बेटा था। एक दिन सुल्तान महमूद ने पुकारा अयाज के बेटे को, क्या कह करके, ए इब्ने अयाज इधर आजा। नाम तो मोहम्मद है लेकिन पुकारा क्या, अयाज के बेटे इधर आजा। अयाज ने सुन लिया, हाजिर हुए, कहा कि हुजूर मेरे बेटे का नाम आपने नहीं लिया, कहीं उसने कोई गुस्ताखी तो नहीं की। जब कभी कोई किसी से नाराज होता था तो उसका नाम नहीं लेता था, उसके बाप के नाम से या किसी और के नाम से रिश्ता जोड़कर उसे बुलाया जाता था। तो अयाज ने पूछा, मेरे बेटे से कोई गलती हुई, आप उसका नाम लेकर नहीं पुकार रहे? महमूद गजनवी कहते, नहीं हरगिज नहीं, असल में तेरे बेटे का नाम इतना पाक है, मैं उस वक्त वजू से नहीं था इसलिए उसका नाम लेकर नहीं पुकारा। अल्लाह 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 अल्लाह, वजू से नहीं था इसलिए उसका नाम लेकर नहीं पुकारा, इब्ने अयाज कहा। इसी को अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजार बार बुशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। फारसी में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हजार बार मुश्क और गुलाब के पानी से मैं मुंह को धो लूं फिर भी तुम्हारा नाम लेना मैं बेअदबी समझता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब हमारे असलाफ ने हमें सिखाया है। जानते हो जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी, दो नाम सुने? जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, बायजीद बुस्तामी तैफूर औलिया, औलिया इकराम के सरदारों का नाम है। ये दो नाम वो है जो सनद की हैसियत रखते हैं। लेकिन जानते हो जब ये मदीने तैयबा में हाजिर होते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देते थे, हुजूर के रोजे के पास से जब गुजरने का वक्त आता था तो ये अपनी सांसें रोक लेते थे, अपनी सांसें रोक लेते थे। अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां आज़ार नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जा। फारसी में कहा गया है, ये दोनों औलिया इकराम जब हुजूर के दरबार में आते थे तो सांस रोक लेते थे। पूछो क्यों? ये कहते थे कि हमारी निकलने वाली सांसों की आवाज से मेरे आका के रोजे की बेअदबी ना होने पाए। वो अदब हमें सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात अदब वालों की जमात।